السلام علیکم، میں سید احمد جلال ٹریول ڈوز کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پیرس فرانس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آج کے پروگرام میں فرانس کے کچھ انٹرنل معاملات کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ جیسا کہ آپ سن رہے ہوں گے کہ فرانس میں اس وقت کچھ مظاہرے شروع ہو چکے ہیں، تو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ان مظاہروں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کیسے شروع ہوئے ہیں اور وہ کون سے عوامل تھے جس کی وجہ سے یہ مظاہرے شروع ہوئے، کیا ہو رہا ہے اب تک گزشتہ 2 راتوں سے، اور ریاست کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے مجموعی طور پر تو ہمیں بالکل پرسکون ماحول نظر آ رہا ہے، زندگی رواں دواں ہے، لیکن رات کے وقت کچھ لوگ توڑ پھوڑ اور جلاؤ وغیرہ کی کارروائیوں میں بھی مصروف رہے ہیں، جس میں ایک ٹرام وے کو آگ لگا دی گئی، ایک پولیس اسٹیشن پر بھی حملہ کیا گیا۔ حملہ سے مراد یہ ہے کہ اس کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی، ایک اسکول کو جلا دیا گیا اور سینکڑوں گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ یہ مظاہرے شروع کیے ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے۔ 27 جون 2023 کو ایک لڑکے کو نونتر نامی ایک شہر ہے، پیرس کے نواح میں یہ شہر واقع ہے، وہاں پر پولیس نے ایک کم عمر لڑکے کو جو کہ 18 سال سے کم عمر کا تھا، گاڑی چلا رہا تھا، اس کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ جب اس نے گاڑی بھگائی ہے تو پولیس کو اس کے اوپر فائرنگ کرنا پڑی ہے، جس کے نتیجے میں اس نوجوان کی ڈیتھ ہو گئی۔ نائل نامی یہ فرینچ لڑکا ہی تھا، اور اس کا جو وہ اوریجن تھا وہ مغرب تھا، یعنی کہ یہ نارتھ افریقہ سے اس کے والدین کا تعلق تھا۔ اس کے بعد مطلب پولیس نے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے جو پولیس والا جس نے اس کے اوپر گولی چلائی تھی اس کو سسپینڈ کر دیا، اور اس کے خلاف محکمانہ انکوائری کا بھی آغاز کر دیا۔ تاہم لوگوں میں کافی غم و غصہ پایا جا رہا تھا، جس کے نتیجے میں 27 اور 28 جون کی جو درمیانی رات تھی اس میں بھی کچھ مظاہرے ہوئے، لیکن خاص طور پر جو 28 اور 29 کی درمیانی رات ہے اس میں کافی زیادہ جلاؤ ہوا، کافی زیادہ مطلب یہ ہے کہ املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس سلسلے میں فرانس کے صدر نے ایمانوئل میکرون نے فوری طور پر اپنی سربراہی میں ایک ایمرجنسی سیل کا قیام عمل میں لایا، اور جس کی وہ خود سے نگرانی کر رہے ہیں۔ کچھ 150 کے قریب لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، جن کے خلاف مقدمات چلائے جائیں گے عدالتوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بھی ایک بحث کا آغاز ہو گیا ہے کہ 2005 میں بھی ایسے ہی ایک واقعات ہوئے تھے، جس میں کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس میں پولیس کا قصور ہے یا نہیں ہے، وہ مظاہروں میں شامل ہو گئے تھے۔ اس میں سب سے پہلے تو جاننا یہ ضروری ہے کہ فرانس میں پولیس کو اس سے پہلے 2015 نومبر 2015 میں جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی تھیں، اس سے پہلے پولیس کو گولی چلانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے بعد کیونکہ ان دہشت گرد کارروائیوں میں بھی کچھ پولیس والے بھی مارے گئے تھے، تو اس چیز کا اجازت دی گئی پولیس والوں کو کہ وہ اپنے دفاع میں، یا اگر وہ کسی کو دہشت گرد سمجھ رہے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قسم کی کوئی کارروائی کر سکتے ہیں، اس کے اوپر گولی چلا سکتے ہیں۔ لیکن یہ گولی چلانے کے واقعات بہت کم ہوئے ہیں، یعنی کہ چند افراد جو ہیں وہ اس قسم کے واقعات میں ہلاک ہوئے ہیں اب تک 2015 سے جب سے اجازت ملی ہے اب تک۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ ہم کہیں بھی ہوں، قانون کا احترام ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ 2005 میں جو واقعات ہوئے تھے، اس واقعے کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ تب بھی 2 کم عمر جو نوجوان تھے وہ ایک بائک کے اوپر، اسکوٹی کے اوپر جا رہے تھے، ان کو پولیس نے روکنے کی کوشش کی تو وہ بھاگ لیے، اور ایک ٹرانسفارمر جو زمینی ٹرانسفارمر ہوتے ہیں وہ لگا ہوا تھا، اس کے اندر وہ گھس گئے، جس سے وہ الیکٹروکیوٹ ہو گئے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس میں جو فرانس کے بڑے بڑے شہر تھے 2005 میں، ان کے خاص طور پہ جو نواحی علاقے تھے، سبربنز ایریا تھے، جہاں پر مارجنلائز کمیونٹیز، جن میں غیر ملکی اوریجن کے لوگ بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرینچ اوریجن کے لوگ بھی تھے، جو مارجنلائز کمیونٹی تھی، جن کو زیادہ سہولتیں نہیں مل پا رہی تھیں، ان کی حالت بہتر کرنے پر توجہ دی۔ سیتے بولتے ہیں، وہ جو بڑی بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں یا گیٹوز ٹائپ ہوتی ہیں جہاں پہ وہ لوگ رہ رہے تھے، ان بڑے بڑے بلڈنگز کا خاتمہ کیا گیا، وہاں پر نئی اور 4-4 5-5 منزلہ بلڈنگز تعمیر کی گئیں، وہاں پہ اسکولز کی حالت بہتر کی گئی، وہاں پر
جو امن و امان کی صورتحال تھی، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع زیادہ پیدا کیے گئے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کنسٹرکشن بوم بھی آیا ہے، بہت ساری ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی، لوگوں کو موٹیویٹ کیا گیا، نوجوانوں کو، کہ وہ جو ڈرگ مافیا ہے یا اس قسم کے گینگز ہیں، بچے یا جو نوجوان تھے وہ ان کے ساتھ نہ انوالو ہوں اور تعمیری سرگرمیاں کریں۔ یہ تھا ریاست کا اس وقت کا رسپانس۔ ابھی بھی یہ جو واقعات ہوئے ہیں جس میں مطلب 2 راتوں سے، اس میں جو ریاست ہے وہ لوگوں کے ساتھ انگیج کر رہی ہے، ان کمیونٹیز کے جو تحفظات ہیں، جو مارجنلائز کمیونٹیز ہیں جن کو کافی حد تک وہ بھارت کو بہتر کر چکے ہیں، ان کے ساتھ مزید کمیونیکیٹ کر کے ان سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ پرابلمز کیوں پیش آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ خود ان کمیونٹیز کے اندر سے اور فرینچ سوسائٹی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو بہتر تربیت دینی چاہیے، اچھے سکولز ہیں، اچھا ماحول ہے، ہاسپٹلز، صحت کی سہولتیں میسر ہیں، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع میسر ہیں۔ یہاں پر غیر ملکی آتے ہیں اور وہ بہت اچھی اپنی زندگی کماتے ہیں، تو جو فرینچ لوگ ہیں وہ ان مواقع سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ تو ان تمام باتوں پر ایک بحث چل رہی ہے، اور ریاست اس میں اپنے شہریوں کے اور گورنمنٹ اپنے شہریوں کو ساتھ لے کے چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مطلب یہ ہے کہ لوگ مجھ سے فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ مطلب جیسے وہ میرے دفتر آنا چاہ رہے تھے یا باہر اپنے کام پر جانا چاہ رہے تھے، تو ان کے لیے بھی میرا یہ پیغام ہے کہ صورتحال بالکل ویسی نہیں ہے جیسی آپ کو میڈیا پر سم ٹائم نظر آتی ہے یا آپ ایزیوم کرتے ہیں۔ میڈیا بھی اس کو بہت ہائی لائٹ نہیں کر رہا، واقعات ہوئے ہیں، وہ ذمہ داری کے ساتھ ان کو دکھا رہے ہیں لوگوں کو۔ تو آپ ٹریفک رواں دواں ہیں، معاملات زندگی چل رہے ہیں، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، آپ باہر نکلیے، اپنے کام پر جائیے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پریشان نہ ہوں اور ہر معاملے میں قانون کا احترام کریں۔ اس لیے آپ اپنے کام پر جائیے اور کوئی بہانہ نہ بنائیے کہ جی آج کام پہ نہیں جائیں گے، چھٹی کریں گے۔ میرے ویڈیو ریکارڈ کرنے سے اس کو پوسٹ کرنے تک فرانس میں تشدد کی کارروائیوں میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ رات فرانس کے مختلف شہروں میں کمرشل سینٹرز، بوتیکس اور بینکوں کے ساتھ ساتھ سرکاری املاک پر بھی حملے کیے گئے۔ حملہ آور لوٹ مار کر کے کسی کاز کی خدمت نہیں کر رہے، بلکہ جائز مطالبات کی راہ میں بھی رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ تشدد کبھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مسائل کا حل ڈائیلاگ سے نکلتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ معاشرے کے ذمہ دار افراد سر جوڑ کر بیٹھیں، مسئلہ کہاں ہے اس کی وجہ کا تعین کریں اور اس کا حل نکالیں۔ یقیناً بات کرنے سے ہی حل نکلے گا۔ اور ہاں، امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ مشکل سے مشکل حالات کو بھی ایسے ہی انجوائے کیجیے جیسے یہ شخص پولیس اور مظاہرین کے درمیان بیٹھا اپنے سینڈوچ کو انجوائے کر رہا ہے، کیونکہ یہی امید ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔